حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر یہاں پر ہے. تھوڑا سا ایک واقعہ ان کا. حضرت داؤد علیہ السلام والد تھے، سلیمان علیہ السلام کے بیٹے تھے. داؤد علیہ السلام کا ذکر ابتدائی تھوڑا سا سورہ بقرہ میں گزرا تھا. حضرت شیمویل علیہ السلام کے زمانے میں یہ دنیا میں آ چکے تھے لیکن بچے تھے، اور جب ان کے ہاتھوں جب وہ جنگ ہوئی تھی بڑی جالوت کے ساتھ، اور اس جالوت کے ساتھ مقابلے کے لیے جو حضرت شیمویل علیہ السلام نے جو لشکر تیار کیا تھا جس کا امیر طالوت تھے، اس لشکر کے اندر داؤد علیہ السلام بھی تھے، چھوٹے بچے تھے، اور ان کے ہاتھوں اللہ نے معجزے کے طور پر اس جالوت کو قتل کروایا تھا. وہاں سے یہ مشہور ہو گئے تھے. واپسی میں حضرت طالوت نے ان کو اپنا داماد بنا لیا تھا پھر، اور پھر یہ جب بڑے ہوئے اللہ نے ان کو نبوت عطا فرما دی، نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی مل گئی. تو پھر یہ پہلے نبی تھے جن کو نبوت اور بادشاہت دونوں ایک ساتھ ملی تھی. 100 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن ان کی موجودگی میں اللہ رب العزت نے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی تھی. اور سلیمان علیہ السلام کی فہم و فراست بڑی زیادہ تھی، بہت زیادہ تھی. بعض اوقات بہت سے مسائل میں، معاملات میں، فیصلوں میں حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام سے مشورے بھی لیتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے یہ بھی ان کو بھی اللہ نے بادشاہت دی تھی، اور ان کی بادشاہت ایسی تھی جو اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی کو نہیں ملی. صرف انسانوں پر نہیں تھی، دنیا کی ہر مخلوق پر تھی. پرندے، جانور، حتیٰ کہ جنات بھی ان کے تابع تھے، سب ان کے تابع تھے. اللہ نے ان کو عمر تو مختصر دی تھی، 50 سال سے کچھ زیادہ ان کی عمر تھی، لیکن ان کے معجزات بہت تھے. جب یہ تسبیح ذکر کرنے بیٹھتے تھے، پہاڑ بھی ذکر کرتے تھے، پرندے بھی فضاؤں میں رک جاتے تھے، ذکر کرتے تھے. اور بھی ان کو بڑے بڑے معجزات دیے تھے، دنیا کی ہر مخلوق کی بولی سمجھتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی ان کو ایسی ملی ہوئی تھی، ہوا بھی ان کے تابع تھی، ان کے تخت کو ہوا لے کر چلتی تھی. بہت بڑا تخت ہے ان کا، اس تخت پر یہ بیٹھتے تھے، اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو بٹھاتے اور ہوا کو حکم دیتے. جہاں مہینوں کا سفر ہوتا منٹوں میں وہ ہوا وہاں پہنچا دیتی. لیکن اس سب کچھ کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے. بادشاہت کے باوجود داؤد علیہ السلام اپنا جو ذاتی گزر بسر تھا، گھر کا اخراجات، وہ اس سے چلاتے تھے. زرے بنا کر بیچتے تھے، روز ایک زرہ بناتے تھے، وہ بیچتے تھے، اور اس سے جو پیسے ملتے تھے وہ گھر کے اخراجات چلاتے تھے. اس سے اب وہاں سے پیسے نہیں لیتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام یہ ٹوکریاں بناتے تھے، یہ جس میں آج کل تو شاپر آ گئے نا لوگ سامان. پہلے زمانے میں ہوتا تھا گھروں سے لوگ باسکٹ ٹوکریاں لے کر جاتے تھے، اس میں چیزیں ڈال کر لاتے تھے. تو اس طرح کی ٹوکریاں بناتے تھے اور وہ بیچتے تھے، اور اس سے ان کے گھر کا اخراجات چلتے تھے. اتنے بڑے بادشاہ کے ہوا بھی تابع، جنات بھی تابع، لیکن گھر کے اخراجات اس سے چلاتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بادشاہت مل گئی، ساری مخلوق ان کے تابع تھی، تو یہ ساری مخلوق کا بڑا خیال رکھتے تھے، نظر بھی رکھتے تھے ان پر. کہیں سفر پہ جانا ہوتا تھا تو بے تیاری کرتے تھے، پھر سفر پہ چلتے تھے. ایک مرتبہ کہیں سفر پہ جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ اپنے ساتھ جن جن کو لے جانا تھا تیاری کی، تو ایک پرندہ ہے جس کو ہدہد کہتے ہیں. یہاں تو شہروں میں نظر نہیں آیا، جنگلوں میں نظر آتا ہے. وہ چتکبرا سا ہوتا ہے، اور اس کے لمبی چونچ ہوتی ہے، پیچھے سر، اوپر سے سر پہ بھی ایسے ہی لمبی چونچ کی طرح وہ بنا ہوتا ہے. لیکن جب اسے کبھی کھولتا ہے تو دیکھا ہوگا جیسے مرغے کی سر کے اوپر بنا ہوتا ہے ایک تاج سا، ایسے وہ تاج سا بن جاتا ہے. کبھی بند کر لیتا ہے اسے، لمبی چونچ ہوتی ہے اس کی، اکثر درختوں میں بیٹھتا ہے. اس کو ہدہد کہتے ہیں. اس پرندے کو ساتھ لے جاتے تھے. اس کی خاصیت میں لکھا ہے کہ یہ پرندہ ایسا ہے کہ یہ جب زمین پر بیٹھتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ زمین میں پانی ہے اور کتنا نیچے ہے، یہ بتا دیتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام اس پرندے کو بھی ساتھ لے رہے تھے. ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، پرندہ نظر نہیں آیا. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بھی کہاں ہے، پتہ نہ چلا. کہا کہ یہ واپس آ کر میں اس سے پوچھوں گا، یا تو مجھے بتایا یہ کہاں گیا تھا، نہیں تو اسے سزا ملے گی. تھوڑی دیر میں ہدہد آ گیا. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہاں تھے تم؟ تو انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام سے کہ میرا گزر اتفاقاً ایک ایسے علاقے سے ہوا. اب دیکھیں اللہ کی قدرت بھی عجیب کہ سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اور فلسطین اور یہ علاقے پیچھے کی طرف یہاں ان کی بادشاہت چل رہی ہے، اور قریب میں یمن کے اندر ایک بہت بڑی حکومت ہے ملکہ بلقیس کی، اس کا پتہ ہی نہیں ان کو. اللہ جب دکھاتے ہیں تو دیتے ہیں ایسے، اور جب مخفی رکھتے ہیں تو ایسے مخفی رکھتے ہیں. کہا کہ میں ایک قوم کو دیکھ کے آیا ہوں، بڑی عجیب قوم ہے، بہت بڑی قوم ہے، بہت کثیر تعداد میں. ان کی ملکہ ایک عورت ہے، لیکن وہ قوم سورج کی پوجا کرتی ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج پرست ہیں وہ. سلیمان علیہ السلام نے کہا تم کہاں دیکھ کے آئے ہو؟ کہا ایسے ایسے علاقے میں دیکھ کے آؤں. سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا میں دیکھوں گا تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو. چلو یہ کام کرو. خط لکھا، فرمایا یہ خط لے کر جاؤ اور اس قوم کی جو ملکہ ہے بڑی ہے اس کو دیکھ کر، ملکہ بلقیس، یہ بلقیس جو تھی اس کا نام تھا بلقیس بنت شراحیل، اس کے والد کا نام تھا. یہ اس قوم کی وہ تھی، سربراہ تھی. یمن کی بہت پرانی تاریخ ہے، بہت پرانی.
اس قوم کے اندر بڑے بڑے عجیب عجیب بادشاہ گزرے، قوم تبا اور دوسرے جو بڑے اقوام کے بادشاہ گزرے، سب اس قوم کے اندر گزرے۔ عرب جو اصل تھے یہ اصل یمنی تھے۔ اس سے کہا کہ یہ خط لے کر جاؤ، اسے پہنچا دینا، لیکن خط دینے کے بعد بالکل اس کے پاس کھڑے نہیں ہونا، پھر دور ہٹ کے کھڑے ہونا، یہ آداب بھی ہیں۔ خط میں کیا لکھا؟ خط عربی میں لکھا۔ سلیمان علیہ السلام کی زبان عربی نہیں تھی، اس زمانے میں فلسطین ان علاقوں میں عبرانی زبان بولی جاتی تھی، اور ادھر یمن والے یہ عرب تھے، عربی بولتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے خط عربی میں لکھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین، بس یہ 3 جملے تھے اس کے اندر، کہ خط سلیمان علیہ السلام سلیمان کا ہے۔ یہ خط لکھنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اوپر سب سے پہلے اپنا نام لکھا جاتا ہے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علیہ واتونی، پھر جو مدعا تھا وہ لکھا کہ بھائی تم جو بھی ہو مسلمان ہو کر ہماری طرف آ جاؤ۔ یہ ایک قسم کی دعوت بھی تھی، لیکن اس دعوت کے اندر دھمکی کے الفاظ بھی چھپے ہوئے تھے۔ یہ خط جب ہدہد لے کر گیا، ملکہ بلقیس کا جو تھی، یہ اس کا جو محل تھا، اس محل کے مختلف دروازے تھے، تقریباً کچھ 6 یا 7 دروازے تھے۔ 6-7 دروازوں سے ہو کر اندر اس کا ایک تخت تھا، بہت بڑا تخت بنا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ تخت جو تھا اس کے 80 گز لمبائی تھی اور 40 گز چوڑائی اور 30 گز وہ اونچا تھا، اور بنا کس سے تھا؟ وہ سونے سے، موتیوں سے، یاقوت اور اس طرح کی بڑی بڑی چیزیں اس پر لگائی تھی۔ یہ اس تخت پر بیٹھتی تھی، لیکن اس تخت کے قریب جانے کے لیے کسی انسان کو اجازت نہیں تھی، اس کے اپنے لوگوں کو بھی اجازت نہیں تھی۔ جب یہ اپنی کابینہ سے ملتی باہر آتی تھی، بعد جب آرام کے لیے جاتی اپنے اس تخت پہ چلی جاتی تھی۔ یہ ہدہد سیدھا گیا اور اسے ظاہر پرندہ تھا، اندر گھس کر اس نے خط، وہ سو رہی تھی، اس کے پاس رکھ دیا، رکھ کر پیچھے کھا کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ جاگی، اس نے دیکھا کہ یہاں خط پڑا ہوا، اس نے خط اٹھایا، خط پڑھا، دیکھا کہ دروازے بند ہیں، کوئی آ نہیں سکتا یہاں پر، یہ خط کون لے کر آیا؟ ظاہر بادشاہ بھی تھی اور قوم کی وہ تھی، وہ بادشاہ تھی، وہ اسے ان چیزوں کا کچھ سمجھ بوجھ تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی ایسا معمولی خط نہیں ہے کسی کا، یہ کسی عام آدمی کا خط نہیں ہے، یہ کیسے مجھ تک پہنچا؟ خط اس نے پڑھا، خط عربی میں لکھا ہوا، عربی اس کی زبان تھی، وہ سمجھ بھی گئی کہ اس میں نام بھی لکھا ہوا ہے خط لکھنے والے کا، اور اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ بھائی تم فوری مسلمان ہو کر آ جاؤ۔ اب یہ جو لفظ ہے اس کے اندر بظاہر دعوت ہے، لیکن اندر اس کے اندر وہ ہے، دھمکی بھی ہے۔ اس نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا، بہت بڑی کابینہ تھی اس کی، اس میں اس وقت کے جو اس کے جو وہ تھے فوج کے سربراہان تھے بڑے بڑے، ان سب کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھئی میرے پاس ایک عجیب و غریب خط آیا، اس خط میں اس طرح کے الفاظ لکھے ہوئے، تم بتاؤ میں کیا کروں؟ اب ان نے سب نے یہ کہا، ظاہر ہے وہ جن لوگوں کو بلایا تھا ان کو کام ہی لڑنا تھا۔ اس نے کہا آپ ہمیں اجازت دیں، ایسی کی تیسی کون ہے کہ کس نے خط لکھا، ہم دیکھ لیں گے اس کو۔ اس نے کہا ذرا آرام کرو تھوڑا، یہ خط کسی عام آدمی کا نہیں ہے، میں نے تمہیں مشورے کے لیے بلایا ہے، پہلے مشورہ کرنا، اور یہ عام معمولی خط نہیں ہے، یہ کسی بہت بڑے بادشاہ کا خط ہے۔ اور اس نے ایک عجیب بات کہی، اس نے کہا یہ جو بڑے بادشاہ ہوتے ہیں نا، بڑے طاقتور لوگ، یہ جب کسی کمزور بستی پر حملہ کرتے ہیں نا تو یہ 2-3 کام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کرتے ہیں کہ بستی کو تہس نہس کر دیتے ہیں، ان میں ترس نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کرتے ہیں اس قوم کے جتنے عزت والے لوگ ہوتے ہیں، معززین ہوتے ہیں، انہیں پکڑ کر یہ سخت سزائیں دیتے ہیں، انہیں بہت ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ تو یہ بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے، بڑوں کی، دنیا میں یہی ہوتا ہے، طاقتور جب کسی کمزور ملک پہ حملہ آور ہوتے تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا ایسا نہ کرو، پہلے دیکھو صحیح اس آدمی کے بارے میں معلومات کرو، یہ کون ہے جس نے مجھے خط لکھا ہے۔ اس نے کہا، سب نے کہا بھی کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا میں اس کو پہلے دیکھتی ہوں آزما کر، میں ان کے پاس تحفے بھیجتی ہوں، اور بڑے قیمتی تحفے۔ اگر اس نے وہ تحفے قبول کر لیے تو اس کا مطلب یہ عام دنیاوی بادشاہ ہے، کوئی اتنا وہ نہیں ہے، پھر تو لڑیں گے اس سے، ہماری تو طاقت اتنی بہت بڑی طاقت ہے۔ اس کے بعد بہت بڑی فوج تھی اور بہت بڑا وہ تھا، قبائلی نظام تھا اس کا اپنا، اور اگر اس تحفے اس نے قبول نہ کیے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بادشاہ عام بادشاہ نہیں، وہ کوئی اللہ کے نبی وبی ہے کوئی۔ تو ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ بڑے قیمتی تحفے جمع کیے، جس میں سونے کی بڑی اینٹیں تھیں اور بہت ساری چیزیں تھیں، کوئی غلام تھے، کوئی جانور، گھوڑے عمدہ قیمتی، یہ سارے بھیجے کے لے کے جاؤ، ان کو اس بادشاہ کو پہنچا کے آؤ۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ملکہ بلقیس کی طرف سے آپ کے پاس بڑے تحفے آ رہے ہیں، اور میں یہ چیزیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی ہوئی تھی دنیا پر، ہر چیز پر، جنات تابع تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے فوراً جنات کو بلایا اور کہا کہ بھئی ایک فرش بناؤ، لمبا فرش، اور بناؤ سونے کی اینٹوں کا فرش بناؤ۔ سونے کی اینٹوں کا فرش بنایا گیا، کہا اس کے اوپر جانور لا کے باندھ دو، جانور لا کے باندھ دیے، اور جانور کی گندگی گوبر بول براز اسی پر کریں۔ اب جب یہ لوگ پہنچے، ان کے پاس بھی سونے کی اینٹیں تھیں،
انہوں نے جب دیکھا کہ نیچے ہم جو سونا لائیں تحفہ، ادھر سونے کا تو یہ قدر ہے کہ وہ جانوروں کے نیچے ہے، انہوں نے اپنے وہ تحفے ہی چھپا لے شرمندگی۔ خیر جب سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہوں نے ان کو بڑا اکرام کیا، مہمان کے طور پر بٹھایا ان کو، ان سے کہا تم جو تحفے وحفے لائے تھے وہ کہاں ہیں، کدھر ہیں؟ اب وہ بیچارے شرمندگی سے بتا نہیں سکتے تھے، ان کو بتایا کہ بھئی ایسا کرو، جو تم تحفے لائے ہو وہ سارے واپس لے جاؤ، ہمیں تمہارے تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں ہمارے پاس بہت ہیں۔ اپنی اس ملکہ سے کہو کہ ہم نے تمہیں جو دعوت دی، جو پیغام دیا تھا اس پہ سوچو، ہمیں تحفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ جب یہ پیغام لے کر واپس پہنچے، اپنی ملکہ کو ساری کہانی سنائی کہ وہاں تو یہ حال تھا، اس نے کہا یہ عام آدمی نہیں ہے، دنیاوی بادشاہ نہیں ہے، میں اس لیے تم سے کہہ رہی تھی، تم تو کہہ رہے تھے لڑنا ہے لڑنا ہے، لڑنا نہیں تھا، پہلے دیکھنا تھا، اب چلو ان سے ملنا ہے۔ اس نے اپنے ساتھ اپنے قبائلی جتنے لوگ تھے نا، عوام، ان کو ساتھ لیا، سب کو، اور بہت بڑے بڑے اس کے 10 سے 12 ہزار کے قریب مختلف قبائل تھے، ان سب کے سرداروں کو ساتھ لیا، ان کی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا، ایک بہت بڑی ایک لشکر تیار ہوا، اور خود یہ چلی کہ جاؤں میں ان سے ملوں گی سلیمان علیہ السلام سے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا وحی کے ذریعے کہ بلکہ بلقیس آ رہی ہیں، کچھ دیر میں پہنچنے والی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھئی اس کا تخت لانا ہے، وہاں سے کون لے کر آئے گا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک، قبل ان یاتی، کہ اس جن نے کہا، بڑا ایک جن تھا، اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا۔ سلیمان صاحب پوچھو کتنی دیر میں آؤ گے؟ کہا کہ بھائی جتنی دیر آپ بیٹھے ہوئے آپ اٹھیں گے میں پہنچا دوں گا یہاں تک۔ انہوں نے فرمایا نہیں، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو یہیں پر ایک شخص تھا، واللہ علم اس شخص کے پاس کون سا علم تھا، وہ علم سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھا، وہ طاقت تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ کام میں نہ کروں، میرے ماتحتوں میں سے کوئی کرے، تاکہ اس آنے والی کو پتہ چلے کہ میرے پاس جو میرے ماتحتوں کے پاس اتنی طاقت ہے تو اس کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہوگی۔ ایک حکمت تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تم جاؤ لے کر آؤ، اس کا نام تھا آصف۔ اس نے کہا میں لاتا ہوں، کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا جتنی دیر میں آنکھ چپکتی ہے، اتنے قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ جتنی دیر میں آپ کی آنکھ کی پلک جھپک کر واپس آئے کہ میں لے آؤں گا۔ کہا لے کر آؤ۔ اتنی دیر میں ملکہ بلقیس کا پورا تخت اٹھا کر یہاں رکھ دیا سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ یہ معجزات تھے ان کے سارے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تھوڑا رد و بدل کر دو، تھوڑا سا اس کو تبدیل کر دو، میں دیکھتا ہوں یہ پہچانتی ہے کہ نہیں۔ جب ملکہ بلقیس اپنے لاؤ لشکر سمیت پہنچی، سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ تخت تمہارا ہے کہ کیسا ہے؟ تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے دیکھا تو دیکھ کر اسے شک ہوا کہ ہے تو میرا ہی تخت ہے، تھوڑی سی اس میں تبدیلی ہے۔ تو اس نے بڑی سمجھدار خاتون تھی، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا ہی ہے، کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ویسا ہی تو ہے، یہ تھوڑی سی اس میں کچھ رد و بدل ہے لیکن ہے ویسا ہی ہے یہ۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تمہارا ہی تخت ہے، تمہارے آنے سے پہلے یہاں پہنچ گیا تھا۔ اب اس سے یقین آ گیا کہ واقعی یہ عام بات سے نہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ وہ فوراً اپنے اس سے بت پرستی سے توبہ طائب بھی ہو گئی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے ایک اور چیز انہیں دکھائی، ایک محل بنا ہوا تھا بہت بڑا شیشے کا، فرش اس کا شیشے کا تھا، نیچے سارا پانی تھا۔ تو اس سے کہا کہ چلو اس محل میں اندر۔ جب یہ اپنے لوگوں سمیت اس محل میں داخل ہونے لگے نا، تو ان سب نے اپنے کپڑے اوپر کر لیے، پانی نظر آ رہا تھا جیسے پانی میں انسان جاتے کپڑے اوپر کرتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تمہاری بادشاہت ہے، تو میں نہیں پتہ چل رہا کہ یہ پانی ہے یا یہ شیشہ ہے، اس کے اوپر جاؤ، یہ شیشہ ہے پانی نہیں ہے۔ اب اس نے یہ ساری چیز، یہ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی طاقت نہیں دکھانی تھی، یہ صرف معجزات دکھانے تھے اسے کہ تم اپنے آپ کو اتنا بڑی کہتی ہو، بادشاہ کہتی ہو، اور تم بتوں کو پوچھتی ہو، تمہارے بتوں نے جن کو تم پرستش کرتی ہو ان نے تمہیں کیا سکھایا؟ کچھ بتایا؟ تمہیں تو کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ دکھانا تھا کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ جب یہ ساری باتیں اس نے دیکھیں تو اس نے دل سے، تاریخی روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اس نے اپنے ان ساری بت پرستی سے اور وہ سورج پرستی سے توبہ کر لی، وہ مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، کہاں گئی، واللہ عالم، آگے کا اللہ رب العزت نے ذکر نہیں فرمایا۔